آج ہم ایک ایسی کہانی کی بات کرنے والے ہیں جس میں طاقت بھی ہے، عاجزی بھی، اور ایک چھوٹی سی چونٹی کی ایسی بات ہے جس نے ایک عظیم نبی کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ جی ہاں، یہ قصہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چونٹی کا، اور اس میں شکر گزاری کے کچھ بہت ہی گہرے سبق چھپے ہیں۔ آئیے مل کر انہیں سمجھتے ہیں۔ کبھی یہ خیال آیا ہے کہ جانور آپس میں کیا باتیں کرتے ہوں گے؟ مطلب شیر کی دھاڑ کا اصل مطلب کیا ہے، یا پرندے جو چہچہاتے ہیں ان کے پیچھے کیا راز چھپے ہیں؟ ویسے ہماری آج کی کہانی کا مرکز بھی کچھ ایسا ہی حیران انگیز سوال ہے۔ تو ہماری کہانی کے مرکزی کردار ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اب وہ صرف ایک بادشاہ ہی نہیں تھے، بلکہ اللہ کے ایک بہت ہی عظیم نبی تھے، اور اللہ نے انہیں ایک ایسا معجزہ دیا تھا جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ سوچیں ذرا، وہ ہوا، جنات اور ہاں جانوروں تک کی زبان سمجھ سکتے تھے۔ اچھا، تو ذرا ایک منظر ذہن میں لائیں۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام ایک وادی سے گزر رہے ہیں، اور وہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ ایک ایسا لشکر ہے جس کی مثال تاریخ میں ملنا مشکل ہے، اور یہ کوئی عام سی فوج بالکل بھی نہیں تھی۔ تو اس لشکر میں خاص بات کیا تھی؟ بھائی اس کی ساخت۔ اس میں صرف انسان ہی نہیں تھے، بلکہ طاقتور جنات بھی شامل تھے، اور اوپر آسمان پر پرندوں کے جھنڈ سایہ کیے ہوئے تھے۔ آپ خود ہی سوچیں یہ کیسا منظر ہوگا، واقعی دیکھنے والوں پر ہیبت طاری ہو جائے۔ لیکن اس ساری شان و شوکت اور لشکر کے شور کے بیچ نیچے زمین پر ایک بالکل ہی الگ دنیا آباد تھی۔ یہ تھی چیونٹیوں کی دنیا، اور اسی چھوٹی سی دنیا سے ایک اتنی ہلکی سی آواز آئی جس میں ایک بہت بڑی فکر چھپی ہوئی تھی۔ ایک چیونٹی نے اپنی باقی ساتھیوں کو پکار کر کہا، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں اس بات کا پتہ بھی نہ چلے۔ ذرا سوچیں تو، ایک اتنی چھوٹی سی مخلوق لیکن اپنی قوم کے لیے ذمہ داری کا احساس کتنا بڑا تھا۔ اور کمال تو یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چھوٹی سی چونٹی کی یہ بات سن لی، اتنے بڑے لشکر کے شور میں بھی، اور ان کا رد عمل کیا تھا؟ کوئی غصہ نہیں، کوئی حیرانی نہیں، وہ بس مسکرا دیے۔ لیکن یہ مسکراہٹ کیسی تھی؟ کیا یہ تکبر کی تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ مسکراہٹ تھی شکر گزاری کی، اللہ کے اس انوکھے تحفے پر شکر کی کہ وہ اتنی چھوٹی مخلوق کی بات بھی سن سکتے ہیں۔ اس چیونٹی کی فکر نے انہیں اپنی طاقت پر مغرور نہیں کیا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ عاجز بنا دیا۔ اور اسی عاجزی اور شکر گزاری کے لمحے میں انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر کی ہیں۔ یہ دعا ہمیں کتنا کچھ سکھاتی ہے نا، کہ اصل طاقت تو شکر ادا کرنے میں ہی ہے۔ تو پھر ایک نبی اور ایک چونٹی کے اس چھوٹے سے واقعے میں ہمارے سیکھنے کے لیے کیا حکمت چھپی ہے؟ آئیے ذرا اس کہانی کے سبق کو گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، اس کہانی سے 3 بہت بڑے سبق ملتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز، کوئی بھی مخلوق غیر اہم نہیں ہے، ایک چھوٹی سی چونٹی بھی نہیں۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ حقیقی طاقت کا مظاہرہ تکبر سے نہیں ہوتا، بلکہ رحم اور شفقت سے ہوتا ہے۔ اور آخر میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، یہی سب سے بڑی دانائی اور فضیلت ہے۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اپنے ارد گرد موجود ان چھوٹی اکثر نظر نہ آنے والی نعمتوں کو کیسے پہچان سکتے ہیں، اور پھر ان پر شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔